ناظرین، سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ سویڈن میں ایک بدبخت اور ملعون کی جانب سے ایسٹر کے موقع پہ سویڈن کے مختلف شہروں میں قرآن سوزی کے واقعات سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی ہے، اور جب بھی کوئی بدبخت اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں، یا اہل بیت اطہار کے بارے میں، یا اسلام کی جو دوسری شخصیات کے بارے میں گستاخانہ باتیں کرتا ہے، تو ہماری دل آزاری ہوتی ہے۔ جب قرآن حکیم کی کوئی توہین کرتا ہے تو ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ دکھ اور تکلیف کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی، اور یہ اسلام دشمن عناصر جو ہیں وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ ان کا مقصد اہل اسلام کے جذبات سے کھیلنا اور ان کو زج کرنا ہوتا ہے، تعصب اور مذہبی منافرت کا نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ وہ آزادی رائے کی آڑ میں ایسی مذموم حرکتیں کرتے ہیں، اور ایسی حرکتیں کر کے وہ جو ہے وہ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سویڈن میں قرآن سوزی کے افسوسناک واقعات جو ہے وہ چند سال پہلے شروع ہوئے تھے، اور جس ملعون شخص نے اس سلسلے کو شروع کیا، میں اس کا نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ بہرحال اس بدبخت شخص پر دیگر یورپی ممالک، جن میں جرمنی، فرانس، بیلجیم اور برطانیہ وغیرہ ہیں، انہوں نے اس کے داخلے پہ پابندی جو ہے وہ عائد کر رکھی ہے، اور یہ شخص بنیادی طور پہ سویڈن کا رہنے والا ہے، لیکن اب جو ہے وہ ڈنمارک میں مقیم ہے، اور وہاں کی ایک انتہائی دائیں بازو کی جماعت سے وابستہ ہے۔ اور سویڈن میں مسلمان جو ہیں وہ سراپائے احتجاج ہیں، اور جن شہروں میں بھی اس بدبخت نے قرآن سوزی کی مذموم حرکت کی، وہاں اس کے مخالف زبردست مظاہرے ہوئے، جن میں کئی مظاہرین اور پولیس والے باہمی جھڑپوں میں جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے۔ مظاہرین کا شدید رد عمل اس وجہ سے تھا کہ اس بدبخت کو قرآن سوزی کی کیوں اجازت دی گئی ہے، اور پولیس اس کو کیوں تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ یہاں یہ بھی سوال ہے کہ جب بہت سے یورپی ممالک نے اس پہ آنے پہ پابندی لگا رکھی تو سویڈن اس کو کیوں اس چیز کی اجازت دے رہا تھا؟ اور سویڈن نے جو یہاں کا جو قانون ہے آزادی کا، کیا اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے؟ اور اس شخص نے بھی اس چیز کا دیکھا ہے کہ سویڈن میں چونکہ آزادی رائے کا قانون ہے، حکومت اس پہ جو ہے وہ قدغن نہیں لگا سکتی، تو اس نے جو ہے وہ اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے یہ راستہ اختیار کیا۔ لیکن جو اتنے زیادہ ہنگامے اور واقعات ہوئے، اب جو ہے وہ سویڈن کی حکومت کو بھی اس چیز کی سمجھ آ گئی۔ اب اس نے دوبارہ جب ایک سویڈن کے ایک شہر بوروس میں، اور 1 مئی کو اس نے اسٹاک ہوم اور دوسری جگہوں پہ کہا تھا کہ میں پھر یہ شیطانی حرکت کروں گا، لیکن حکومت نے اور پولیس نے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے۔ اب 3 سال پہلے جب سویڈن میں کرونا کی وبا ہوئی تھی شروع، تو اس وقت پوری دنیا نے لاک ڈاؤن کیا تھا، اور سویڈن میں بھی بہت پریشر تھا کہ یہاں پہ لاک ڈاؤن کیا جائے، لیکن سویڈن کے قانون کے مطابق ایسے نہیں کیا جا سکتا، یعنی شہری آزادیوں پہ پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو پھر پارلیمنٹ نے خصوصی اجلاس کر کے عارضی طور پہ اس چیز کی اجازت دی۔ تو یہی وہ ایک یہاں کا قانون تھا شہری آزادیوں کا، جس پہ چل کے اس شخص نے جو ہے وہ شیطانی حرکتیں کیں، اور جب اس کو رد عمل اس قسم کا ملا، اب سویڈن کی حکومت جو ہے اس نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ یہ یہاں کے لوگوں کے لیے دل آزاری ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس لیے جو ہے وہ لوگوں کے اس رد عمل نے، اور بعض جگہوں پہ بہت سے جو پرامن مظاہرے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ توہین مذہب جو ہے وہ آزادی رائے نہیں ہے۔ کسی کے جذبات کے خلاف بات کرنا، کسی کی توہین کرنا، لیکن یہاں پہ جو قانون موجود ہے وہ انفرادی شخص اگر کسی کو جو ہے وہ ڈسکریمنیٹ کیا جائے تو اس کے لیے تو وہ ہیلپ مل سکتی ہے، لیکن اجتماعی طور پہ اگر کسی کو کیا جائے تو اس کا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ضرور کوشش ہونی چاہیے۔ سویڈن میں جو کچھ مسلمان جو رہنما ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ ظاہر ہے قرآن سوزی ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اس مذموم حرکت کا کوئی جواز نہیں ہے، اور یہ نفرت انگیز اور شرمناک عمل ہے،
اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ایسی حرکتوں پہ اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے، اور ایسے واقعات جو ہے وہ آزادی رائے کو پامال کرنے اور معاشرتی تقسیم کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں۔ یہی ایک جو مسلمان جو ماہر سیاسیات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان پریشان ہیں اور ان کا احتجاج کرنا مناسب ہے، عمل ہے، لیکن تشدد کا سہارا نہیں لینا چاہیے، اور غیر مسلموں کو بھی مسلمانوں کے مذہب کا احترام کرنا چاہیے، اور ساتھ یہاں پہ جو مسلمان سویڈن میں رہتے ہیں ان کو بھی ملکی قوانین کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور تشدد کا راستہ جو ہے وہ خود ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور اس کے اثرات آئیں گے بھی، کیونکہ بہت سے جو اس میں نوجوان شامل تھے، بچے شامل تھے، ان کے جو والدین تھے، ان کے لیے جو ہے وہ مشکلات آئندہ آنے والے دور میں ہو سکتی ہیں۔ اور لیکن اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اہم بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو سویڈن میں جو مسلمان تنظیمیں ہیں اور ہمارے جو بہت سے مذہبی رہنما ہیں، وہ اس قسم کے جو احتجاج ہیں ان میں وہ سامنے نہیں آئے، اور سویڈن میں مسلمانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ بدبخت شخص جو ہے وہ جان بوجھ کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے اس شیطانی عمل کے بعد مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوگا، اس کا رد عمل آئے گا اور اس کی تشہیر ہوگی، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی تشہیر ہو، اس لیے ہمیں اس کو بالکل نظر انداز کر دینا چاہیے۔ ہم نہ نظر انداز کرنے سے نہ وہ میڈیا میں آئے گا، نہ اس کی تشہیر ہوگی، نہ اس کے جو مضمون مقاصد ہیں وہ پورے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ آزادی رائے کا جو قانون ہے اس میں ترمیم ہونی چاہیے۔ اس کے لیے جو مسلمان یہاں پہ سیاستدان ہیں، قانونی ماہر ہیں، ان کو مل کے ایسی لابنگ کرنی چاہیے، اور اس میں اس چیز کو جو ہے وہ انشور کرنا چاہیے کہ کسی بھی مذہب کے ساتھ اس طرح کا جو سلوک کرنا ہے یہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ معاشرے میں یہ جو اس وقت یہاں پہ تفریق بھی ہو رہی ہے اور اس پہ جو ہے وہ نقص امن ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ ہم جو ہمارے جو رہنما ہیں ان کو اس چیز پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو آئندہ کس طرح سے نبٹ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو یہاں پہ پرامن مظاہرے ہوئے تھے، لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا اور باقی بھی، اس کا اثر اب یہ ہوا ہے کہ اب آئندہ اس بدبخت اور ملعون شخص کو جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہم جس طرح سے بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں ان واقعات کو روکنے کے لیے وہ بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے اور یہاں کے جو قانون ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جس طرح سے ہم جو ہے وہ کوشش کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ جہاں تک یہ اس بدبخت شخص کی جانب سے یہ جو شیطانی فعل ہے تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یہ شروع سے جب سے بھی اسلام آیا، اسلام دشمن اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں، اور قرآن کے خلاف بہت سی جو ہے وہ سازشیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اسلام آخری دین ہے، الحمدللہ اب بھی قرآن جو ہے وہ پوری دنیا میں وہ ایک ہی ہے اور وہ محفوظ ہے، لوگوں کے دلوں میں، سینوں میں محفوظ ہے۔ جو بدبخت شخص یہ حرکتیں کر رہا ہے اس کے جو گھر میں ڈیوائس ہیں، کمپیوٹرز ہیں، موبائل ہیں، ان میں بھی قرآن موجود ہے، وہاں سے وہ نکال نہیں سکتا۔ تو قرآن کی جو عظمت انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی، اور وہ کہتے ہیں نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور اس حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کا کو قانون ہے، سورہ عنکبوت کی آیت 4 میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے قانون کے قابو میں نہیں آئیں گے تو انہوں نے بڑا غلط سوچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کے ان اصولوں کے مطابق گزاریں جس کا قرآن تقاضا کرتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔